ہوسٹ ایلیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو ہیلتھ 21 جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مختلف بیماریوں کے ایک تو سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ لڑنا کس طرح سے. لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی بھی بیماری کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے لینا ہے. آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عیسیٰ لیب کی جانب سے ہر جمعرات اور جمعہ آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں ہیلتھ 21 اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شو کرتی ہوں تو کسی بھی ٹاپک پہ ایک بہترین شو ہوتا ہے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرونا ہے, کیونکہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا جیسے ہی آیا پاکستان کیا دنیا بھر میں ساری چیزیں بند ہونا شروع ہو گئی. اب کرونا کی ایک نئی لہر جو کہ ایک تیاری پر ہے چائنا میں آ چکی ہے اور اس طرف بھی رخ ہو چکا ہے. تو اب آیا ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کے لیے آج ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر عابد حسین مرزا صاحب, ان کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ماشاء اللہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایور گرین. ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرونا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا جب پاکستان میں آیا ہے تو اس کے ساتھ جتنی مشکلات ہوئی ہیں, جتنا کیونکہ لڑنے کے لیے پوری دنیا تیار نہیں تھی اور پوری دنیا کو کرونا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا, پر اب اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کرونا کے بارے میں. تو اب مجھے بتائیں ایک نئی لہر, کیونکہ موسم چینج ہوا ہے تو ایک نئی لہر جو ہے وہ تیاری پر ہے, تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں مختلف بیماریوں نے قدم رکھا تھا دنیا میں وہاں پاکستان بھی انوالو ہوا تھا. یہ کرونا جب دسمبر 1919 کو جب یہ 2019 کو دسمبر 31 دسمبر تھا اس وقت, یہ پہلی دفعہ یہ انٹروڈیوس ہوا تھا چائنا میں, وہاں کا ایک شہر تھا. ہوا یہ تھا کہ ایکچولی وہاں کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ریپڈلی انوالو ہوئے تھے ریسپریٹری پرابلم میں. ان کو فوری طور پہ ایسا کوئی چیز ان کو اس وقت تک کوئی ڈیٹیکشن تو ہوا نہیں تھا, لیکن ریپڈلی ڈیتھ ہو رہی تھی. یعنی سانس کا جو بیماری تھی, سانس ایک دم رک رہی تھی, ریسپریٹری فیلر میں مریض جا رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اسی وقت انہوں نے ایک بات اور مار کی کہ جو اس کا علاج کر رہا ہے یا اس کے آس پاس آ رہے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور ان کی بھی ریپڈلی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جب وہ ریپڈلی کلنگ کر رہی ہے, آپ کے سیل کو کل کرتی ہے, مار رہی ہے. تو یہ فوراً بات جو ہے ورلڈ میں گئی, WHO کے پاس پہنچی اور انہوں نے فوری طور پر 2020 میں یعنی 10 جنوری کو اور 20 اور 30 جنوری کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کووڈ-19 کے نام سے کورونا کا ایک وائرس ہے جو نیولی انٹروڈیوس ہوا ہے اور یہ اتنا ریپڈلی کل کرتا ہے لوگوں کو کہ لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ایسا ہوا کیا ہے, یہ کس طرح سے پاکستان میں آیا ہے یا دوسری دنیا میں آ رہا ہے اور ڈیتھ کر رہا ہے. یہ اس کی وجہ جو اس وقت جو سب سے پہلی وجہ جو سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے لوگوں کے جو ڈیفینسو میکینزم اس کو شیلٹر کیا ہے, اس نے اس کو کل کیا ہے, اس لیے کہ اور بات کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اس لیے باقی بھی فیکٹ بھی یہی تھا کہ آپ کو جب بھی کسی شخص کو مارنا ہے آپ کو تو اس کی امیونٹی کو ڈیمیج کر دیں آپ, تو وہ آٹومیٹیکلی انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ اس وقت ہوا. پھر اس کے مختلف ویریئنٹ چلنے شروع ہو گئے, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5. ابھی جو اومیکرون لاسٹ والا آیا تھا وہ 4th اور 5 پہ تھا. اب جو B6 آ گیا ہے, B5 اور 6 جو نیا آیا یہ بھی آیا, یہ چائنا میں بھی آیا اور یورپ میں زیادہ آیا یہ. اچھا یورپ میں بہت زیادہ ریسرچ بھی ہوئی ہے اور یہاں تک کہ یورپ نے ہمیں پاکستان کو بھی ڈرا دیا ہے کہ آپ کے ایک ہفتے کے اندر پاکستان میں آ جائے گا یہ. تو جس کی وجہ سے پاکستان کی جو کووڈ-19 کی جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ الرٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ میسیج دینا شروع کیا. یہ وجہ ہے کہ ہمارا پروگرام آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اویئرنیس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ اگر یہ کورونا کی نئی لہر آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی مختلف انٹرویو میں ٹی وی میں کہا تھا کہ اب یہ اتنا ڈینجرس ہمارے لیے نہیں رہا. مطلب جو اس کی پاور تھی جب وہ اسٹارٹ میں آیا تھا, جو ایک اس کی پاور تھی اس پاور میں کمی آئی ہے, بہت زیادہ کمی آ گئی, بہت زیادہ کمی آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے بہت سی چیزیں تیار کر لیں اور اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز تھی وہ ویکسین تھی. اچھا نہ صرف یہ کہ ویکسین کی بلکہ اسٹرانگ ویکسین ہمارے پاس آ گئی, مختلف کمپنیوں نے بنا دی, فائزر نے بنا دی, دوسری بنا دی. اچھا اس کے تجربات بھی ہوئے, سب نے لگائی, ہم سب ویکسینیٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور پوری ڈوزی لے کے بیٹھے ہیں. اور پھر ہم نے اس کے بعد بھی وزٹ کیے باہر کے ملکوں کہ ہم لوگ سیف ہیں بالکل. اور ماشاءاللہ میں بھی ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ ابھی بھی جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگائی ہے ویکسین کا پروسیس ابھی بھی جاری ہے, حکومت کے لیول پہ ہر جگہ وہ لگ رہی ہے. آپ بجائے اس کے کہ ہم اس کو خوف زدہ ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں فوری طور پر جا کے ویکسینیشن لگانی چاہیے اپنے بچوں کو تاکہ ہم اور آپ فوری طور پر سیف ہو سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب اگر کرونا آتا ہے جو کہ آئے گا, مطلب جب
یہ سٹارٹ ہوا کہ جتنی بار بھی پاکستان سے باہر کرونا آیا تو اس کی جو مختلف اقسام تھی وہ پاکستان میں بھی آئی ہیں. تو یقیناً اب بھی کوشش تو کی جائے گی گورنمنٹ لیول پہ کہ اس طرح سے نہ ہو, پر اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ویکسین لگوائی ہوئی ہے کیا ان کو دوبارہ ویکسین کروانی پڑے گی, اور اس کے علاوہ کیا اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے, اپنی ہیلتھ کو اچھا کرنا ہے, اپنی ڈائٹ اچھی کرنی ہے, کون سی چیزیں ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے اپنے آپ کو پہلے سیو کر لیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے سب سے پہلے تو میں انسان کی بتا دوں کیسے بوسٹ کریں گے وہ اپنے آپ کو. ڈائٹ آپ کے دیکھا کہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ ہے نا, ڈائٹ کو آپ بہتر کریں گے. ڈائٹ میں ایک یوزول ایک چیز آتی ہے, اس میں آتے ہیں وٹامنس آتے ہیں زیادہ جوسز کی شکل میں. وٹامنس ہیں, وٹامن سی ہو گیا, اے ہو گیا, وٹامن ڈی ہو گیا, ان کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور یہ امیونائزیشن باڈی کی بڑھاتے ہیں. یہ اینٹی آکسیڈنٹ کہلاتے ہیں یہ, اور ان کو یہ آکسیڈنٹ کہلاتے ہیں. ان کی جو ہے ریکوری بہت ضروری ہوتی ہے باڈی کے اندر. آپ یہ دیکھیں دوسری طرف ہمارے بہت کامیاب موجود ہے, ویکسینیشن موجود ہے, ہم لوگ ویکسینیٹڈ ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ آئے گا ہمیں دوبارہ ویکسینیشن کی ضرورت ہے اس ویریئنٹ کے لیے, تو ہمیں دوبارہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہم نے بوسٹر ڈوز جس نے لگا لی ہے اور اس کو اگر 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر یہ 3rd ون لگا سکتے ہیں آپ, یعنی 4th لگوا سکتے ہیں آپ. لیکن اگر 6 مہینے کا عرصہ نہیں گزرا ہے تو ایک دفعہ پھر ایک ڈوز لگا لیں. ویسے تو دیکھیے ایک ویکسین جو ہوتی ہے وہ تقریباً ہمارے پاس 2 سال کے لیے انف ہوتی ہے. مطلب کسی بھی بیماری کی ویکسین کسی بیماری 2 سے 5 سال کے لیے ضروری ہے, انف ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ بہت ریپڈلی کل کر رہا تھا, ہمارے آپ کے سسٹم کو ڈسٹرب کر رہا تھا, تو ہم نے کہہ دیا 6 مہینے کر لو. اگر بہت زیادہ ہارڈلی ہے تو 1 سال ہو گیا. لیکن جب یہ ویریئنٹ آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں, میری ریکمنڈیشن بھی یہی ہے کہ اگر 6 منتھ گزر چکے ہیں تو آپ ایک دفعہ پھر ایک بوسٹر ڈوز لگائیں اس کی. تو یہ سب کے لیے ضروری ہے. ویکسین ہی ہمارا واحد علاج ہے اس مرض سے بچنے کے لیے, اس کووڈ سے بچنے کے لیے. باقی تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی ہے کہ سپورٹیو تھیراپی. اگر کوئی سانس میں پرابلم ہے تو آکسیجن دیکھ لیں, اس کی آکسیجن لیول یا آکسیجن سیچوریشن یہ بہترین ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے جو ڈائگنوز کر دیتا ہے, آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کا سیچوریشن لیول, آکسیجن سیچوریشن لیول کم ہو رہا ہے, below 60 below 50 ہو رہا ہے, تو آپ ڈینجرس ہو رہے ہیں اور فوری طور پہ ہاسپٹلائز ہونا ہوگا آپ کو. پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے ویکسین لگائی ہے یا نہیں لگائی ہوئی, آپ کو فوری طور پہ اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. اور خود کیونکہ خدا نخواستہ آپ وینٹ پہ جا سکتے ہیں. وینٹ پہ جانے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آدھی ڈیتھ تو بندے کی پہلے ہی ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جہاں آپ کو تھوڑا سا بھی ڈزنگ ہو رہے ہوں, سانس میں پرابلم ہو رہی ہو, آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں. آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ لازم بات ہے ڈاکٹر ہیں کہیں ہیں, لیکن کوشش یہ کیجیے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائے, کوئی حضرات کے پاس نہیں جائیں, وہ پوری طور پہ اس کو مینیج نہیں کر سکتے. اس لیے یہ جان کا مسئلہ ہے. تو آپ وہی طور پر جا کے جو بھی وہ آپ کے ریکمنڈ کرے, ریکمنڈیشن سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ آکسیجن ہے, تو آپ ایسے سینٹر میں جائیں ڈاکٹر کے پاس جہاں آکسیجن کا سسٹم بھرپور موجود ہو. پھر آپ بڑی طور پر لائف اپنی سیو کر سکتے ہیں. اور بہت سی چیزیں ہمارے پاس اس کے اوپر پروڈکٹ ہیں وہ آپ کو دی جاتی ہیں. یعنی اس میں جو کاز آف ڈیتھ ہے کورونا میں, جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ نمونیا ہے. ہاں, کرونا میں کا کاز آف ڈیتھ کرونا نہیں ہے. ہاں, کرونا میں کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ نمونیا ہے. نمونیا کیسے ہوا؟ یہ کورونا کی وجہ سے ہوا. اچھا, وجہ جو ہے وہ نمونیا کرونا بنا ہے. جی ہاں, اور پھر نمونیا سے ڈیتھ ہو رہی ہے. ہاں, یہی ہوا ہے. اسی طرح اب ایک بات اور بتا دوں, اب جو نمونیا از آلسو ویری ڈینجرس بیماری. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے ورلڈ میں اور پاکستان میں نمونیا سے ہوتی ہے, وہ بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو. اب نمونیا جب کسی کو ہو رہا ہے تو پہلے تو اس کے مختلف پاس اوپر ہوتے تھے کہ وائرس کے جراثیم آ گئے اور دوسرے جو ہے وہ ٹیپیکل اور ایٹیپیکل وائرس اور بیکٹیریا ہو گئے. مگر اب یہ کورونا کووڈ-19 جو تھا یہ سب سے بڑا میجر کاز ہے نمونیا کا. تو ہمیں ہر صورت میں نمونیا کو بچنے کے لیے یا کورونا سے بچنے کے لیے, بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں کورونا سے بچنا ہوگا. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک چیز ضرور, اب کیونکہ نمونیا کی بات آ گئی کہ کرونا جو ہے اس سے نمونیا ہوتا ہے اور نمونیا سے پھر ڈیتھ ہوتی ہے, اور نمونیا سے ہمارے بہت سارے بچے. اچھا, یہ بچوں پہ صرف زیادہ, اچھا کس ایج فیکٹر کے لوگوں پہ اب, کیونکہ اب کرونا جو ہے وہ اس پاورفل انداز میں یا تو آئے گا نہیں, یا ہم مینٹلی پریپیئر ہو چکے ہیں, یا ہم لوگوں نے ڈوز لگوا لی ہے کرونا کی,
یا اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کیا لائف اسٹائل ہے اور کس طرح سے رہنا ہے, یا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جب فلو بھی آیا تھا تو وہ ایک بڑا پاورفل انداز سے آیا تھا اور پھر بعد میں ہوتا 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 بہت ہلکا ہو گیا, تو آیا کیا کرونا بھی جب آیا تو بہت پاورفل تھا اور ہم تیار نہیں تھے, اب وہ اتنا پاورفل نہیں رہا تو ہم اس بیماری کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے کی بھی ایک بات میں آپ کو مثال بتا دوں کہ جو شروع میں جب بہت ڈینجرس ہوتا تھا اس وقت بھی وہ لوگ جو امیونائز تھے, اسٹرانگ لوگ تھے, جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے جو برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھے ان کو ہی ہو گیا تھا, مگر وہ دیکھیے انہوں نے فائٹ کیا, وہ صحیح سے آپ ہو کے واپس آ گئے. اس کی وجہ تھی کہ بڑے ینگ اور بولڈ پرسنالٹی تھی. آپ جب ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے تھوڑی سی بات کروں گی اور پھر میں آپ کو پورا جواب آپ سے لوں گی کہ آپ نے کہا کہ وہ فٹ اور ہیلتھ, تو یعنی کہ وہ ڈائٹ بہت اچھی رکھتے تھے اپنی, پلس جو ایکسرسائز جس سے ہم بہت زیادہ دور ہیں, جو باڈی کو ہم نے بالکل ایک آرام دہ بنا دیا ہے, ہم لوگ نہ واک کرتے ہیں نہ ایکسرسائز کرتے ہیں, ہماری کوئی ایکٹیویٹی دنیا زندگی میں رہی ہی نہیں ہے, بس کھانا سونا یا کام کرنا. تو میرے خیال سے ہیلتھ کو اور اپنے فوڈ کو ہم نے دیکھنا ہے تو ہم پھر لڑ بھی سکتے ہیں اس بیماری سے. اتنی خوبصورت کوشچن ہے آپ کا, یہ بات ہے آپ کی. میں اصل میں یہ بتانا بھی چاہتا تھا کہ جب بھی کہ دیکھیے نمونیا ہو یا کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو یا کوئی بھی, یا ڈینگی فیور ہو یا کوئی بھی ایسا ٹیمپریچر ہو جو آپ کی ہیلتھ کو متاثر کرتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کر لو. تو دیکھیے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ 24 گھنٹے بیڈ ریسٹ کر رہے ہوں. آپ کو کسی حد تک لازم آتے آدھا گھنٹے سے لے کے آپ کو 2 گھنٹے تک اٹھنا بھی ہے, واک بھی کرنا ہے, چلنا بھی ہے, اس میں سارا کچھ کرنا ہے آپ کو. پہلے وہ نمونیا کا پیشنٹ ہو یا کوئی بھی پیشنٹ ہو, جتنا بھی آرام آپ کر سکتے ہیں میکسیمم جو ہے آپ کریں. اتنا نہیں کریں کہ 18-20 گھنٹے تک آپ سو رہے ہیں اور لیٹے ہوئے, بیڈ کو کنفائن کر دیا آپ نے بیڈ کے ساتھ. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیڈ کنفائنڈ آپ بیڈ کے ساتھ ہوں, لیکن آپ کو کچھ دیر اٹھنا بھی ہے, چلنا بھی ہے, واک بھی ہے, تو آپ کی انرجی مینٹین ہوگی. آپ اس جو بیماری ہے یا ایسی بھی کوئی بھی چیز جس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہے آپ کے ساتھ, تو آپ اسے فائٹ کر سکتے ہیں. اب تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. ڈائٹ آپ کو معلوم ہے بہت ہماری ضروری چیز ہوتی ہے, اور ویکسین ہمارے یہاں ساتھ ہے. پھر آپ کا جو ریشورنس ہے, اس میں دیکھیے ڈپریشنس ہو جاتے ہیں بالکل. آپ یہ آپ کو کووڈ ہو گیا, آپ نے کہا بس اب میں مر جاؤں گا, اب میری ڈیتھ, تو ایسا نہیں ہے. آپ اس کو ریشور کریں, آپ اس کے ریشور کریں گے تو اس کا ڈپریشن دور ہوگا. پھر یہ آپ کا جو باڈی ہے وہ بلڈ اپ ہوگی, تو جب یہ ول پاور آپ کی اسٹرانگ ہوگی تو آپ یہ فائٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں تھی. اب اتفاق ایسا ہے کہ مجھے بھی کرونا ہوا اور بہت ہی ڈینجرس ہوا, یعنی میرا 55 پہ چلا گیا آکسیجنیشن, لیکن ول پاور میری اتنی اسٹرانگ تھی کہ جو میرا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ڈاکٹر جو ساتھ تھے وہ حیران تھے کہ سر یہ بیماری دن بہ دن آپ کی کنٹرول, اتنے باوجود آپ کا آکسیجن نہیں آ رہی ہے. اور میں نے کہا نہیں مجھے وینٹ پہ نہیں جانا ہے, اور ہم پہ نہیں گیا, اور ماشاءاللہ دیکھو میں ایک تقریباً 3 سے 4 ہفتے میں ریکور ہو گیا. آپ کی ویل پاور بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے ذہن کو رکھیں, اپنے خدا کو یاد رکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ. آپ کے جیسے آپ کا ویل پاور ریڈیوس ہوتی ہے, اپنے اللہ کو یاد کریں. آپ اللہ آپ کو ایسی جگہ پہنچا دے گا, ایسا اسٹرانگ کر دے گا. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, دیکھیے اللہ اللہ ہی ہے, کسی بھی شکل میں ہو, وہ کوئی بھی کسی خدا کو مان رہا ہے, وہ اصل میں اللہ ہی کی طرف پہنچ رہی باتیں جو ہے. آپ کی ذات اس وقت تک سیف نہیں ہو سکتی جب آپ نے اللہ کو دل سے نہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہمارا ایمان ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی, وہ کچھ ہمیں کیا اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ ہمیں ان بیماریوں کے بارے میں ڈیٹیل کچھ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ بیماریاں ہیں, اس کے یہ نقصان ہے, اس سے اس طرح سے بچا جا سکتا ہے. اور کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کسی بھی بیماری سے تب ہار مانتے ہیں جب آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور آپ کو نیگیٹو چیزیں باہر سے سننے کو ملتی ہے. جب آپ کو اویئرنیس ہوگی, آپ مینٹلی پریپیئر ہوں گے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کے ساتھ میں اچھے سے انشاءاللہ لڑ کے زندگی اپنی واپس لا سکتا ہوں. تو اس کے لیے اویئرنیس پروگرام اور آپ کی کاؤنسلنگ ہونا ضروری ہے. دیکھیے یہ اتنا اہم ہے جتنی لائف کسی کے لیے ضروری ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں لوگ ہیلتھی اور ایسے لوگ رہیں جو بالکل ایکٹیو رہیں, تو اس کے لیے اویئرنیس پروگرام بہت ضروری ہے. آپ کو ناصب یہ کہ آپ بیماریوں سے متعلق اس کی سیفٹی پروفائل آپ کو بتائیں, اس کا خوف ہٹوائیں آپ کہ یہ کوئی بھی چیز آپ کی ول پاور سے بڑھ کے نہیں ہے. آپ ذہن کو فریش کریں, اچھی ڈائٹ کریں, ویکسینیشن لگائیں, جو سپورٹیو تھیراپی وہ آپ لیں, اور انشاءاللہ آپ کی ریکوری ضروری ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ڈیتھ ہی ڈیتھ ہوتی ہو, بلکہ ڈیتھ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ہمت ہار جاتے ہیں, اپنے ول پاور ختم کر دیتے ہیں. ول پاور کی ڈیتھ
کا कम होना ही डेथ का नाम है। अदरवाइज ये आप देखिए, अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये किन लोगों को अटैक करती है? जी डॉक्टर साहब। ये उन लोगों को अटैक करती है जिनकी विल पावर कम होती है और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। अब इसमें तमाम लोग आ जाते हैं। देखिए, अगर ओल्ड एज है, मैंने ऐसे वाक़यात भी देखे पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी, जिनकी ओल्ड 70 थे और उन्होंने फाइट किया और कोरोना को उन्होंने डिफीट दी और सेहतयाब हो गया, आ गई वो सामने ना। एक मोहतरमा थी, भले हाईलाइट हुआ था उसका। तो ये सब यही चीज़ है ये कि आपकी ज़रूरी है कि अपनी विल पावर बेहतर रखें, अपनी वैक्सीनेशन अगर मौजूद है तो उसको देखें, अपने डाइट को बेहतर करें, अल्लाह को याद करें, आप इस बीमारी से बड़ी तौर पर निकल आएंगे। यही सब चीज़ें आपको अवेयरनेस करनी चाहिए। हमें जहाँ भी हो, हमें इसको हर प्लेटफॉर्म पे हमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। वो मीडिया का हो, वो अखबारात हों, वो स्कूल हो, वो कॉलेज हों, हमें सेमिनार करने चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, छोटे छोटे प्रोग्राम गली कूंजे के बेस पे। हमें जो बलियाती इलाके हैं, हमें उनमें बच्चों को बुला के, स्कूलों में छोटे बच्चों को बुला के वहाँ अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये सब चीज़ें किस तरह से फैल रही हैं, ताकि वो पहले से तैयार रहें। डॉक्टर साहब, हमारे हेल्थ 21 में तो अवेयरनेस दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ईसा लैब की जानिब से। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को जो इस प्रोग्राम में हेल्थ केयर प्रोफेशन को प्रमोट करते हैं। और मैं और आप इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के खड़े हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि जिस तरह से पहले ये हो रहा था कि आपको अगर फ्लू होता था तो आप अगर कोरोना टेस्ट करवाते थे तो पॉजिटिव आता था, अब भी कुछ इसी तरह का होगा कि अगर आपको फ्लू है, कोरोना नहीं है पर फ्लू है, तो आपका टेस्ट कितने % पॉजिटिव आ सकता है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में फ्लू ही मेन बीमारी थी और मैंने पहले भी अपने मीडिया में बताया था कि ये फ्लू जब 70-80 में आया था, ये भी कोरोना की तरह था, इससे बहुत डेथ हो रही थी। अब भी यही हिसाब हो रहा है कि ये कोरोना, कोई भी चीज़ जिसकी एंट्री हुई है वो नाक के थ्रू होगी तो फ्लू के स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो इस वक्त हाईली परसेंटेज ज़रूर है, मगर कोरोना की परसेंटेज इस वक्त इतनी नहीं है। पहले जब शुरू में स्टार्ट हुआ था उस वक्त कोरोना की परसेंटेज फ्लू के मुकाबले या फ्लू वायरस के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी, यानी 80% तक था। अब इस वक्त ये 20% भी नहीं रहा। समझना आज की जो रिसर्च है इसकी कोरोना से मुतालिक तो 18% तक है, लेकिन अब ये चांस हो रहा है कि बढ़ेगा ये। लेकिन फ्लू हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, हर दूसरे तीसरे को फ्लू हो रहा है, वायरस फ्लू होता है। लेकिन ये जो फ्लू हो रहे हैं ये सेल्फ लिमिटेड होते हैं, खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। इनके 5-7 दिन होते हैं, इनके ख़त्म हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। उन्हीं लोगों को ये डेंजरस होता है जिनकी मैंने बताया कि विल पावर कम होती है, उन्होंने इम्यूनाइज नहीं किया हुआ होता और वो केयरलेस होते हैं। लोग हर मुकाम में बैठे हुए हैं, वो अपना ना खाने ना पीने का ख्याल है, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी और जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, ये ग्रोथ करेगा और आगे तक जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर करेगा और डेथ हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। हमारे शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप हर जुमरात और जुम्मा K21 न्यूज़ पे हेल्थ 21 शो देखते हैं ईसा लैब की जानिब से। हमारी कोशिश होती है अच्छे टॉपिक पे हम बात करें, अवेयरनेस के साथ हम आपको ये भी बताएं कि किसी भी बीमारी को, क्योंकि सारी चीज़ कहते हैं ना कि दिमाग का गेम होता है। जब आप अपने दिमाग पे कोई चीज़ सवार करते हैं तब जो है वो आपकी बॉडी जो है वो आपका जिस तरह से वो स्ट्रांग होनी चाहिए वो स्ट्रांग नहीं रहती। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है ईसा लैब का कि आपको एक तो हम अवेयरनेस दें कि बीमारियां जो हैं वो अगर आ जाएं लाइफ में और आपको इस तरह की बीमारियां हो जाएं तो आपने उनसे लड़ना किस तरह से है और आपने अपनी केयर किस तरह से करनी है और आपने ट्रीटमेंट किस तरह से लेना है। सबसे बेस्ट चीज़ है ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ का नहीं पता कि हमें ट्रीटमेंट किस तरह से लेनी है। हम गली के एक कोने पे जो क्लिनिक बनी है वहाँ से जाके 2 दिन की दवाई लाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बीमारी को और एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी बीमारी के सबसे पहले आप टेस्ट करवाएं, आपको पता होना चाहिए कि वजह क्या है, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। खुश रहें, आबाद रहें। शो इसी तरह देखते रहें जुमरात जुम्मा। अल्लाह हाफिज़।